القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، آپ کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ جج صاحب نے پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ جب بریت کی درخواست کے اوپر آرگومنٹس ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو پوائنٹس آپ یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ آپ اپیل میں جائیے گا، وہاں پر اٹھائیے گا، تو جس سے واضح ہو گیا کہ ان کو پہلے سے ہی بتایا گیا کہ آپ نے سزا دینی ہے، پھر اس کی اپیل دائر ہونی ہے، اور پھر اپیل میں آپ وہ پوائنٹ اٹھائیے گا۔ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جا رہی ہے۔ آج سے سماعت پرسوں پر اس لیے ملتوی ہوئی کیونکہ جو ہمارے ایک لیڈنگ کونسل ہیں وہ آج ان کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے۔ لیکن یہ سماعتیں کوئی یہ نہیں ہوا کہ 1 مہینے کی ڈیٹ دی جائے، 2 مہینے کی دی جائے، یا جیسے زرداری، نواز شریف اور ان کے کیسز ہیں کہ بس وہ کنچ پا دے تو پھر اسے کوئی حال سوال ہی نہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سزائیں دینے کے لیے ٹرائل جلدی چلائے جا رہے ہیں۔ جہاں پر بیل کا معاملہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ابتوشا خانہ کیس جو ہے وہ کل لگا ہوا ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی بیلز کے حوالے سے، اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دونوں کو اندر رکھنا۔ نیب ترامیم کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جی، اور عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں، القادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ نیب سے ہٹا کر دوسری جگہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب میں آؤں خان صاحب کی بات کروں۔ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ، پہلی بات خان صاحب نے کی ہے کہ 3 امپائرز، جن میں سے 2 جو ہیں وہ اوپنر بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ امپائر بھی ہے اور ساتھ ٹیم کا کپتان بھی ہے، تو جو 2 امپائرز ہیں قاضی فائز اور چیف الیکشن کمشنر، وہ 8 فروری کے ڈاکے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ اور 9 مئی کا جو قصہ ہے وہ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو آج تک سامنے نہیں آئی اور ہم تو 12 کہتے رہے، تو وہ بھی نہ کھلے، اور ملک کے اندر جو ظلم جبر جاری ہے، وہ جو 3rd امپائر ہے جو کپتان بھی ہے وہ اس کے اوپر پوری سپرویژن کیے ہوئے ہے، اور یہ تینوں جو ہیں ان کو صرف اور صرف ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ساری ترامیم کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، ہائی کورٹس، تمام جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر حملہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک شہباز شریف کے، نواز شریف کے، زرداری، اس مافیا کے مطابق چلے، نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ 1971 کی خان صاحب نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص اپنی طاقت کے لیے یہ سارا کرتا رہا، اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ ایک جماعت جس نے 162 میں سے 160 سیٹیں جیتیں، اس کو نہیں تسلیم کیا گیا، عوام کی رائے کو نہیں تسلیم کیا گیا، اور اس وقت بھی ملک تقسیم اسی وجہ سے ہوا کیونکہ ایک کو پاور جو تھی وہ چاہیے تھی، طاقت جو ہے وہ اس چکر میں مرسارہ کیا، اور آج بھی وہی کیا جا رہا ہے، آج بھی سیم وہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے شاداب صاحب بھی اناؤنس کریں گے، جو وکلاء کے حوالے سے ساری تفصیل دیں گے، ہمارے جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس ہفتے کو راولپنڈی میں ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو پوری قوم جو ہے وہ راولپنڈی پہنچے، ہم نے لیاقت باغ کی جو ہے وہ وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے، اگر انتظامیہ نہیں دیتی تو ہم اس کو پروٹیسٹ میں بدل دیں گے۔ تمام پورے پاکستان سے جتنے ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، عہدیداران، تنظیمیں، وہ تمام جو ہیں انشاءاللہ تعالی موبلائزیشن کر کے تمام کے تمام کو خان صاحب کی ہدایت ہیں کہ وہ سارے اسلام آباد راولپنڈی پہنچیں، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو ہم اس کو پروٹیسٹ میں بدل دیں گے۔ اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی یہی ہم جو ہے وہ احتجاج کے حوالے سے لائے عمل دیں گے، ڈیٹس دیں گے، تو اگلے ہفتے بھی پروٹیسٹ ہوں گے، اور پروٹیسٹ کا یہ سلسلہ بڑھانے کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک قاضی فائزہ کی بات ہے، آخری بات میں کر رہا ہوں، قاضی فائزہ نے جس طرح فیصلہ دیا ہے اور جس طرح کل بھی ریمارکس دیے ہیں، اور جس طرح انہوں نے فارم 45 اور 47 کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے کہ قاضی فائزہ نے جتنی ناانصافیاں کی ہیں، جتنا اس کی بیوی نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں، جو کچھ آج تک انہوں نے ہمارے کیسز کے اندر کیا، تو ہم ان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے، اور کل کی سماعت مزید واضح کر رہی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ہم نے آئین کو دیکھنا ہے، تو آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ایک چیف ادھر بیٹھ کر یہ کہے کہ آپ عمل نہ کریں، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور بری یا خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ہی
ایک ادارے کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی ختم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. مجد صاحب ایک سوال ہے ابھی آپ نے بات کی کہ جلسوں کے حوالے سے کہ اگر جلسہ نہیں کرنے دیا تو پتہ نہیں کرے. ماضی میں بھی عمران خان صاحب جلسے کر کے عوام کو موبلائز کرتے تھے اور ایک لمبے لانگ مارچ پروسیس تھے. کیا اب بھی عمران خان لگتے ہیں یہ خواہش کا دار اور دنیا کے لانگ مارچ ہونا چاہیے کیا عمران یا جو کینڈیڈیٹ ہے اس وقت خان صاحب کو سب سے زیادہ اس ملک کی فکر ہے. خان صاحب کو فکر یہ ہے کہ اگر عدلیہ ہی آزاد نہیں ہوگی تو وہ پاکستان کی عوام کو کیسے آزاد کرائے گی, کیسے انصاف دے گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا کاز جو ہے آپ کا عدلیہ کے لیے, اس میں جمہوریت بھی آتی ہے, اس میں آئین کی بالادستی بھی آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں اور ہماری طرف سے ڈیفینیٹلی وہ چیز ایڈ ہوتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب بندہ ایک مخلص, ایک ایماندار آدمی اور ایک کیپیبل آدمی وہ جب بیٹھے گا ایک سیٹ کے اوپر تو وہ ڈیفینیٹلی ملک کو اچھے طریقے سے چلائے گا اور آگے لے کر جائے گا. اور آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا کہ انہوں نے تو ساری ترامیم دنیا میں کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارلیمنٹ ہو وہ اپنے لیے قانون سازی کرے, اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے ترامیم کرے. تو لہٰذا خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے جلسے کریں, زیادہ احتجاج کریں اور اس موومنٹ کو ہم تیز کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے یہ موومنٹ تیز ہوگی اور ہم لیاقت باغ ہی جلسہ کر رہے ہیں. اگر نہیں اجازت ملی تو ادھر ہی لیاقت باغ ہی ہم پہنچیں گے اور ادھر ہی پروٹیسٹ ہوگا. دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے. آئین سے اس طرح چھیڑ خانی نہیں کی جاتی. امینڈمنٹ کچھ اور چیز ہے لیکن یہ تو پورا سٹرکچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں. ابھی مجھے پتہ لگا بلاول زرداری بہت کلیم کرتے ہیں, آصف زرداری بڑا کلیم کرتے ہیں ہم نے ملک کو آئین دیا, ہم نے صوبوں کو اختیارات دی, ہم نے 18ویں ترمیم دی. آج پتہ لگا اس ناجائز آئینی ترمیم بلکہ غیر آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے مختلف بار ایسوسیشن میں جا رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں آج تک. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, 2007 کی جو تحریک تھی وکلا تحریک وہ میرے ہاتھ سے گزری, میرے سامنے نگاہ سے گزری ہے. اس وقت صرف ایک چیف جسٹس صاحب کو بحال کرنا تھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. آج پورے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ایٹ سٹیک ہے. آج پورے پاکستان کا جو آئین ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. پورے ملک کا نظام جو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. میں بلاول بھٹو زرداری کو پیغام دینے آئی ہوں, یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی. آج آپ دیکھ لیجئے ہم بھی ادھر کھڑے ہیں اور آپ یہ آج کا دن بھی یاد رکھیں, یہ کسی طرح یہ ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وکلا کے اندر کتنا زیادہ غصہ پایا جاتا ہے اور اس کا عملی نظارہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. بہت جلد میرا خیال ہے ابھی فرائیڈے کو طے ہونا ہے تھوڑا سا, لیکن میرے سننے میں ہے جمعے کو پورے پاکستان سے وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر آ رہے ہیں اور وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے پورے پاکستان سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وکلا کو اگنور کیے بغیر ایسی ترمیم جس سے ملک اور یہ اس ملک کے آئین کو نقصان پہنچانا ہے اور خاص شخصیات کو فائدہ پہنچانا ہے, صرف ایکسٹینشن کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایکسٹینشن اس لیے کہ آئندہ کی آنے والی حکومت آپ کی مرضی کے تابع ہو, یہ آپ کی سوچ ہے. شرم کرنی چاہیے, آپ کو تھوڑی سی بھی حیا نہیں ہے کہ آپ ایسی ترمیم کے لیے بار ایسوسیشنز میں جا کے خطاب کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے آئینی ترمیم, ہم نے اس ملک کو آئین دیا, ہم نے 18ویں ترمیم دی. کہاں گئی آپ کی یہ جو کلیم تھی؟ اور آپ پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان الیکشن میں دیکھ لیا لوگوں نے کہ ہمارے پاس سمبل بھی نہیں تھا تحریک انصاف کے پاس. آئندہ سندھ سے اس امینڈمنٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی واش آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے مجھے. ان کے پاس ایک ہی چیز تھی, یہ کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ کی بات کیا کرتے تھے, یہ کہیں نہ کہیں آئین کی بات کرتے تھے, یہ آخری ان کے پاس تھی چیز. اب وہ ختم ہو گئی ہے. میں بھی ادھر ہوں, آپ بھی ادھر. دیکھ لیجئے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں کیا ہوتا ہے. ایک سیٹ بھی لے گئے تو بڑی بات ہے. آج عمران خان کا پیغام آپ کو لائرز نے بھی بتا دیا اور جو ان کا واضح پیغام یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں اسمبلی کے اندر, جو یہ 2/3 میجورٹی جس کے لیے یہ جمع کر رہے ہیں لوگ, وہ اس لیے ہیں کہ گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن دینے کے لیے. گینگ آف 3 میں 2 لوگ جو شامل ہیں وہ ایک ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور ایک ہیں راجہ سکندر سلطان. یہ وہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ ایک شیطانی ترامیم کے تحت جو آپ کا آئین ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے۔ آپ پھر سے سن لیں، شیطانی ترامیم کے تحت آپ کے آئین کو معطل کیا جا رہا ہے، اور یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے 3 وجوہات اس کی بتائی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ جو 9 مئی کے جس نے انہیں آگ لگائی تھی ان کو تحفظ دینے کے لیے، دوسری وجہ ہے کہ جو 8 فروری کو جنہوں نے ووٹ چوری کیے تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے، اور تیسری وجہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ 3 وجوہات ہیں جس کے تحت یہ ایکسٹینشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت آپ کا آئین کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ججز کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ اور وہ ججز کی تعداد آپ یہ سوچ لیں کس کے لیے بڑھائی جا رہی ہے، تاکہ جو سارے چور، چاہے ووٹ چور، چاہے آپ کے پاکستان کی لانڈری، جو سارے جو پیسوں کی چوری جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو تحفظ دینے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لوور کورٹس میں جہاں پہ ججز کی ضرورت ہے، آج کسی نے بات کی اس آئین کے اندر جو ترامیم کر رہے ہیں کہ لوور کورٹس کے اندر بڑھائے جائیں، کیونکہ جب لوور کورٹس کے اندر ججز بڑھائے جائیں گے اس میں کس کو فائدہ ہونا تھا؟ عوام کو۔ کسی کو عوام کی فکر ہے؟ ہمارے یہ جو اس وقت 17 سیٹوں کی جو نیشنل اسمبلی بیٹھی ہے، انہوں نے ان کی فکر کی ہے کہ یہ لوگ سال ہر سال کورٹس کے تھکے لگاتے ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ان کے جو پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ قرضوں پہ آ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہمارے پاس ججز ہی نہیں ہے کہ ان کے کیسز سن سکیں لوور کورٹس میں۔ لیکن کتنی جلدی میں اور بغیر کسی ایک دن کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ججز سپریم کورٹ میں بڑھا دیے جائیں۔ تو یہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پہ احتجاج کریں۔ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ حق کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ آپ کسی سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، یہ آپ کوئی انتشار نہیں پھیلانے نکل رہے۔ ہم جب فیملیز نکلتی ہیں، ہمارے بچے ساتھ نکلتے ہیں، خواتین نکلتی ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے اگر آپ کا خیال ہو کہ ہم نے یہاں کوئی انتشار پھیلانا ہے، ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ ہم اپنا حق مانگنا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں۔ تو آپ نے جو پہلا ہمارا احتجاج، کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دینی، کیونکہ انہوں نے NOC نہیں دینا، ہم سارے شامل ہوں گے اپنے آزادی کے لیے لیاقت باغ۔ اور یہ ہفتے کے روز ہے، یہ ہفتے کے روز 28 تاریخ کو ہم لیاقت باغ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے NOC نہیں ملنا۔ اگر NOC نہیں ملنا ہم پرامن احتجاج کے لیے جائیں گے، اور لائر سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جوڈیشری کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے آپ 2007 میں آپ نکلے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 2007 میں ہم لوگ اس لیے گئے تھے کیونکہ لائرز نے کال دی تھی۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے، وہاں پہ شیلنگ ہو گئی، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، اور وہاں پہ ہم ساتھ موجود تھے لائرز کے ساتھ، لیکن ہماری جو لیڈرشپ تھی جوڈیشری کی آزادی کے لیے اس وقت لائرز نے دی تھی۔ اب ہم لائر سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بھی لیڈرشپ دیں گے، آپ جوڈیشری کے تحفظ کے لیے، کیونکہ جوڈیشری کا تحفظ ہوگا تو ہمیں بھی انصاف ملے گا۔ تو انشاءاللہ 28 کو لیاقت باغ ہفتے والے دن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جلسہ، جس کی درخواست آلریڈی دے دی گئی ہے لیاقت باغ کے لیے، اگر وہ نہ ہوا تو عمران خان کے کلیئر ورڈز ہیں کہ وہ جلسہ احتجاج میں بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا عمران خان، بشرا بی بی، بشرا عمران خان، ان کے اوپر جس طرح کیسز پہ کیسز لگائے جا رہے ہیں، یا ان کی جب بیل کی باری آتی ہے تو پھر مزید کوئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، جب سب کو یہ معلوم ہے، واضح ہے، بالکل واضح ہے، جیسے صبح اور رات میں واضح فرق ہے، اسی طرح یہ واضح فرق آپ سب کو
स्पेशली बेंजामिन सिस्टर्स, आपको भी और उनके जितने रिश्तेदारान हैं और जितने उनके अफसरान हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना आप उनका ये ताल्लुक बना सकेंगे और ना आप ये साबित कर सकेंगे, तो उनको क्यों नहीं आप यहाँ से जाने देते। ना वो जितना भी दौर रहा है हमारा ज़मान पार्क में, 1 साल आपने देखा होगा या आज दिन तक आपने उनको कभी किसी बाजार में देखा, कभी किसी और जो ख़वातीन का एक हक है उस पे वो नहीं गई। तो आप ये कैसे कहते हैं कि वो सियासत में नहीं, वो सियासत में होंगी जब उनका ताल्लुक इस सियासत से है नहीं, ना सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, उनका ताल्लुक इमरान खान से है। उनसे इश्क, उनसे मोहब्बत है, उनकी ज़ौजा है। ये हमारा इस्लामी एक कहते हैं ना, हमें सिखाया है कि उसका एहतराम करें। और हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, कभी हम इमरान खान, उनके घर वालों की, उनके दरमियान में एक बातें जो है वो हम मंजर आम पे लाते हैं, कभी हम सियासत में उनको लेकर आते हैं। ये चीज़ें हमें ज़ेब नहीं देती, ना ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, ना ही हमारी तहजीब को, ना ही हमारे इक़्तिदार को, ना हमारी रवायात को। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।